بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ 77 سے لے کر 82 تک آج ہم پڑھیں گے، اور یہ ہے سورہ آل عمران اور یہ تیسرا پارہ ہے۔ اور اس کے اندر جو تجویدی مسٹیک عام طور پہ لوگ کر دیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان آیات بینات کا ہم ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جی آیت مبارکہ 77 دیکھیے گا۔ ان الذین، یہاں نون مشدد پہ تو غنہ ہوتا ہے۔ یشترون بعہد اللہ، یشترون، شین کی آواز جو ہے وہ پھیل جاتی ہے جب بھی آپ اس کو ادا کرتے ہیں۔ یشترون، اور شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگ جاتا ہے تو وہاں سے شین ادا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا، مخرج کہتے ہیں جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ زبر لے کر آئیں، پھر آپ اس کو ادا کریں گے اور دیکھیں گے جہاں پہ آپ کی زبان لگ رہی ہے وہی اس کا مخرج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی شین ہے، شین کا مخرج اگر معلوم کرنا ہے تو شین کو ساکن کر دیں گے، اس کے اوپر جزم لائیں گے اور اس کے شروع میں حمزہ زبر ہوگی۔ تو کیسے ہوگا؟ حمزہ زبر شین، اش اش، یا یوں جب ادا کر رہے ہوں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ آپ کی زبان کہاں پہ لگ رہی ہے۔ تو شین کا مخرج زبان کا بیچ اوپر کے سامنے کے تالو کے ساتھ جب لگتا ہے تو وہاں سے شین ادا ہوتا ہے، شین بھی ادا ہوتا ہے اور اس طرح جیم اور یا بھی ادا ہوتے ہیں۔ جی آگے دیکھیے گا۔ یشترون بعہد اللہ، لفظ اللہ باریک ہے، اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو آپ پر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک، بہت باریک کر کے پڑھیں گے۔ بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ثمنا، یہاں پہ تنوین کے بعد قاف تو یہاں کریں گے اخفا، اور قلیلاً کے اوپر دو زبر ہے، یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اولئک کے شروع میں، تو ایسی صورت میں یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ثمنا یہاں پہ اخفا، قلیلاً یہاں پہ اظہار ہوگا۔ پھر سنیے گا۔ ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم، اولئک یہاں بڑی مد ہے اور اسے مد متصل کہتے ہیں، 4 سیکنڈ تک آپ اس کو ضرور لمبا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اولئک لا خلاق لهم، خا موٹا، لام باریک، الف باریک، قاف موٹا، خلاق، اسے خلاق آپ نے نہیں کرنا، اسے ساتھ لام بھی مفت میں موٹا ہو جائے گا تو اسے موٹا ہونے سے آپ بچائیے گا۔ لام اور اس کے ساتھ جو الف ہے یہ باریک ہیں، الف سے پہلے جب موٹا حرف ہو تب الف موٹا ہوتا ہے، لیکن الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک ہوتا ہے۔ یہاں الف سے پہلے لام کے اوپر جو لام ہے وہ باریک پڑا جاتا ہے، تو ہم یہاں الف کو بھی باریک، لام کو بھی باریک۔ خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، آخرہ یہاں را موٹا ہوگا، اسے آخرہ نہیں پڑھنا آپ نے، ولا الف مدد لمبا کیجیے، یکلمہم اللہ، لفظ اللہ کو یہاں خوب موٹا کر کے پڑھیے گا۔ آگے ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر، یہاں پہ کیا ہے جی نون ساکن کی آواز غا، تو
تو یہاں ہوگا اخفا، اخفا کیجیے گا. یوم القیامتی، قیامتی میں جو قاف ہے یہ موٹا ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے گا. یُزَكِّيهِمْ، یُزَک یہاں زا ہے، زا میں سیٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ اپنے سیٹی کا خیال کر کے اپنے اس کو ادا کرنا ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. آگے جو رموز عقاب میں سے صاد ہے یہاں تھک کے رک جائیں تو اس کی اجازت ہے، پھر آپ آگے سے سٹارٹ کیجیے گا. پھر یُزَكِّيهِمْ سے آپ نے اعادہ نہیں کرنا اگر یہاں پہ آپ وقف کر لیں تو. آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب پہ تنوین، تنوین کے بعد حمزہ، یہاں بھی اظہار ہوگا. آگے چلیے گا جی، آیت نمبر 78. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا. اس میں بھی سب سے پہلے وَإِنَّ، یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، مِنْهُم میں اظہار ہے. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غنہ نہیں کرنا بلکہ تیزی کے ساتھ آپ نے اس نون کو ادا کر دینا ہے جو آتا ہے منہم کے اندر، نون ساکن کے بعد ہا، تو یہاں کیا ہوگا اظہار، اظہار حلقی. آگے جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوتا ہے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 سمجھ اے نور عین، یہ 6 کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف ہیں. جی آگے منہم لفریقا یلوون السنتہم، لفریقا یہاں پہ ادغام ہے، یلوون واو کی آواز آنی چاہیے، اسے یلون آپ نے نہیں پڑھنا، او غلط ہے، یلوون وون السنتہم بالکتاب، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ اخفاء شفیع. پھر سنیے گا، یعنی میم پہ تھوڑا سا آپ ٹھہر جائیں گے. السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب. یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو اس کا مطلب یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا جائز ہے. اور کتابی وقف کریں گے تو جو زیر زبر پیش پہ جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیتے. لکھا ہوا ہے من الکتابی، لیکن سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو ہم کہیں گے من الکتاب ایسے. آخر میں با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، من نون ساکن کی بعد عین ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس جو قانون تھا تجوید کے، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، تو یہاں بھی اظہار ہے، من عِنْدِ اللَّهِ، من عِنْدِ اللَّهِ. عین کا خیال رکھیے گا، نون ساکن کے اندر یہاں اخفا بھی ہے، عِنْدِ اللَّهِ، لفظ اللہ باریک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر والا حرف ہو تو لفظ اللہ موٹا ہوتا ہے، پیش والا حرف ہو تو بھی موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن زیر والا ہو تو لفظ اللہ باریک ہوتا ہے. جی آگے دیکھیے گا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، عَلَى اللَّهِ، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے. کذیبہ کو کذیبہ نہیں پڑھنا، کذیبہ غلط ہے. کذیبہ نرمی کے ساتھ آپ نے ذال کو ادا کرنا ہے. دال کے بعد جو آتی ہے دال، ذال وہ نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اور جو را کے بعد آتی ہے زا اس میں کیا ہے؟ سیٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آیت دیکھیے گا آگے 79.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا. ما کان لبشر، لبشرن کے نیچے را کے نیچے تنوین ہے، دو زیر ہے، تو اب را کو باریک رکھیے گا، اسے موٹا نہ پڑیے گا. اور یہاں اظہار بھی ہوتا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ان کے شروع میں حمزہ ہے. آگے این یؤتیہ اللہ الکتاب، این یؤتیہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا یرملون کا. این یؤتیہ، این یؤتیہ، این یؤتیہ اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے کیوں؟ اس سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے. این یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہاں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا. ثم، یہاں بھی مشدد، یہاں غنہ ہے. نون مشدد، میم مشدد، یعنی ان کے اوپر جب شد ہوتی ہے جو کہ ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے، جب بھی آئے تو آپ وہاں پہ غنہ کیجیے گا، آواز کو ناک میں رکھیے گا. ثم یقول للناس، للناس، یہاں بھی نون مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ ہے. کونوا عبادا لی، عبادا لی، یہاں تنوین کے بعد لام ہے، لام حروف یرملون میں سے، یہاں بھی یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے. عبادا لی، یہاں اس کو عبادن لی نہیں پڑھنا، یعنی اس میں نون کا ساؤنڈ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. دال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ عبادا لی، عبادا لی ایسے پڑھ جائے گا. من دون اللہ، من دون اللہ، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو دال حروف اخفا میں شامل ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے من پہ. ایسے آواز آئے گی اخفا کی. دون اللہ، لفظ اللہ باریک ہے. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ، جی یہاں پہ وَلَكِن كُونُوا، یہاں نون ساکنی بعد کاف ہے تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا. آگے بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. آیت 80 دیکھیے گا، 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مسلمون. جی وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وَلَا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مد، الف سے پہلے جب زبر ہو، الف سے پہلے ہوتی زبر ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، یہاں حمزہ ہے، یہ جو الف کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، جب بھی اس طرح کی حرف نظر آئے تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ حمزہ کہلاتا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ اور الف کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ الف ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. الف کبھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، درمیان میں آ سکتا ہے یا آخر میں آتا ہے. لیکن جو حمزہ ہے وہ سٹارٹ میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، تینوں جگہ پر حمزہ آ سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، يَأْمُرَكُمْ، تو یہاں یا کے بعد حمزہ ہے تو اس کو اپنے جھٹکے سے ادا کرنا ہے. يَأْمُرَ، را موٹا ہے، يَأْمُرَ نہیں کرنا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن
تتخذوا الملائکۃ، جی ان تتخذوا، یہاں نون ساکنی بتا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، اور ملائکۃ یہاں بڑی مد ہے، اسے بھی 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا، مد متصل حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر. والنبیین اربابا، اور اسے موٹا رکھیے، اسے اربابا نہیں کرنا، را موٹا ہے کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس صورت میں را کیا ہوگی جی، را پر پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی. اربابن لکھا ہوا ہے، وقف کریں گے، وقف تو یہاں کریں گے ہم کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے، تو یہ بن جائے گا جی اربابا. تنوین پر جب وقف ہوتا ہے، 2 زبر کی تنوین پر، تو اس کو ہم الف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ایک زبر اس میں سے ہم ختم کر دیتے ہیں جب ہم اس پر وقف کریں گے. جب ایک زبر آپ کم کریں گے تو وہاں پر کیا بن جائے گا جی، الف مدہ کی طرح ہو جائے گا، جیسے اربابا. آگے ایأمرکم بالکفر، ایأمرکم میم ساکن کے بعد با ہے، تو جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آپ کو نظر آتی ہے تو وہاں میم ساکن پہ آپ نے تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، آواز کو چھپانا ہے ناک میں. کیسے، سنیے گا ذرا. ایأمرکم بالکفر، بالکفر میں را باریک ہے، بعد اذ انتم مسلمون، انتم نون ساکن ہے تو اس کے بعد تا ہے، تو یہاں بھی کیا کریں گے، اخفا کریں گے. اور انتم مسلمون، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام شفیع ہوگا، یہاں بھی آپ کیا کریں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے. پھر سنیں گے اس کو، انتم مسلمون. آیت 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے، یہ آیت ہے 81 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. دیکھیے گا اسے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہاں کیا ہے جی، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اور میثاق النبیین تشدید ہے یہاں پہ، آپ یہاں ایک تو غنہ کریں گے نبیین میں، اور دوسرے اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے. پھر سنیے گا، میثاق النبیین. آگے لما آتیتکم، یہاں چھوٹی مد ہے، مد منفصل، حروف مدہ حمزہ الگ الگ. اور اس طرح آگے آتیتکم، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں ہوگا جی ادغام شفیع. من کتابیوں، یہاں من پہ ہے اخفاء، اور کتابیوں یہاں پہ ہے ادغام. وحکمت، ثم یہاں پہ ہے اخفاء، وحکمت. پھر آگے ثم یہاں پہ ہے غنہ. جی آگے جاءکم، یہاں بڑی مد ہے، مد متصل حروف مدہ حمزہ جب ایک لفظ میں ہوتے ہیں تو وہاں بڑی مد ہوتی ہے جسے متصل کہتے ہیں. رسول مصدق لما معکم، رسول، یہاں تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں کیا کریں گے جی، ہم ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. اور مصدق لما یہاں کریں گے ادغام لیکن بغیر غنے کے، یعنی اس میں مصدقن لما نہیں کریں گے، قن لما، بلکہ مصدق لما معکم. آگے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے جی، نون ساکن کے بعد صاد ہے تو یہاں بھی اخفا کریں گے، اور یہاں وقف کریں گے جب آخر میں تو الٹا پیش ہے، اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. کیسے، وَلَتَنصُرُنَّهُ،
نہ، ایسے آخر میں ہا کی آواز بھی آئے گی. قال اقررتم، قال موٹا ہوگا یہاں پہ قاف، اور اقررتم اسے بھی توجہ سے سنیے گا، تھوڑا سا مشکل ہے. اقررتم سٹارٹ میں اس کی حمزہ ہے. اقررتم اقررتم آگے واخذتم علی ذالکم اصری. یہاں آخر میں جو یہ وقف ہو رہا ہے یہاں پہ اصری، یہاں یا مدہ ہے، یا مدہ، اور جب حروف مدہ پہ وقف ہوتا ہے تو وہ وقفاً وصلاً ایک جیسے ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وقف بھی کریں گے یعنی سانس بھی توڑیں گے تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے اصری ایسے. قالوا اقررنا، دی قالو اس کی وجہ مد ہے، یہ چھوٹی مد ہے. اور آگے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. جی اس مقام پہ وَأَنَا مَعَكُمْ، انا کو لمبا نہ کیجیے گا کیونکہ یہاں پہ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ زبر آ، نون زبر نا. ہاں یہ الف پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ نے وقف کر دیا تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا، لیکن وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر وَأَنَا، وقف کریں گے تو وَأَنَا ایسے کر کے وقف ہوگا، سٹاپ ہوگا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اس کے بعد یہ لاسٹ آیت یہ ہے 82. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فَمَن تَوَلَّى، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا. بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ اس کے اوپر بڑی مد ہے جسے کہا جاتا ہے جی مد متصل، حرف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر. تو یہ یہاں پہ ہمارا سبق ہو جاتا ہے جی مکمل، اور ہم اب اس کا انشاءاللہ کچھ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. جی یہاں پہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی. ان الذین، بے شک جو لوگ یشترون خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا اقرار، و ایمانہم اور اپنی قسمیں، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، اولئک یہی لوگ، لا نہیں، خلاق حصہ، لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں، اور ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم نہ اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، الیہم ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے کیا ہے جی دردناک عذاب ہے. جی اللہ رب العزت بیان کریں کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، تو ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف اللہ دیکھے گا، یعنی رعایت ان کو کسی قسم کی کوئی نہیں ملے گی، اور دوسرا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت 78 دیکھیے گا. وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا ایک فریق ایسا ہے، یلوون مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں، بالکتابی کتاب میں، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو، من الکتابی کتاب میں سے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ من سے الکتابی کتاب، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ویقولون اور وہ بولتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. جی اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی جو اس طرح کی زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں تو تم یہ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ یہ بھی کوئی کتاب میں سے ہی پڑھ رہا ہے، تورات میں سے ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن وہ اس سٹائل میں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی تورات کا ہی کوئی حصہ ہے جس کی یہ بندہ یہاں پہ اس کو پڑھ رہا ہے. تو اللہ کریم بیان فرما رہی ہیں حالانکہ یہ کتاب میں سے نہیں ہوتا جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے کیا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے سامنے اگر کوئی عربی کے اندر کچھ پڑھنا شروع کر دے، ایسے اس انداز میں پڑھنا شروع کر دے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے سمجھ لیں گے شاید یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پاک میں نہیں آیا ہوتا. تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے، یہود اور نصارہ کی جو علماء تھے وہ بھی تورات اور انجیل کی ایسی بعض جگہ پر اس کی تلاوت اس انداز میں کر دیتے تھے، لیکن الفاظ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیتے. لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی اس کتاب کا کوئی حصہ ہے، لیکن وہ حصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ساری جو ہے وہ عبارت ہوتی تھی.
تو وہ کہتے تھے یہ قرآن پاک میں، یہ کتاب میں آیا ہے، یہ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں آتا، صرف عام سادہ عوام کو کیا ہے جی بتو بنانے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیے گا آیت 79، ما کانا نہیں ہے لبشر کسی آدمی کے لیے ان کہ یؤتیہ اسے عطا کرے اللہ کیا چیز عطا کرے، الکتاب والحکم والنبوت، کتاب اور حکمت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو تم ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے لیے، میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین اللہ والے، بما اس لیے کہ کون تم تعلمون تم سکھاتے ہو، الکتاب کتاب، وبما کون تم تدرسون اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو۔ جی یہاں پر بھی جو عیسائی تھے ان کی تردید ہو رہی ہے، جو انہوں نے یہ کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گوئے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، میری عبادت کرو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن سوال پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم کیا کرو، اللہ کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، عبادت کرو، تو کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن یہ کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے جو کہا اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو عیسائی کیا کرتے تھے کہ وہ کتاب پڑھ کے کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ آیت نمبر 80 کے اندر دیکھیے، ولا یأمرکم، ولا اور نہ، لا یأمرکم نہ حکم دے گا، ان کہ تتخذو تم ٹھہراؤ، الملائکہ تم ٹھہرو، الملائکہ فرشتے، والنبیین اور نبی، اربابن پروردگار بناؤ، انہیں رب بناؤ، ایأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ جب کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے، یعنی یہ پیغمبر ایسا کام کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، نبوت سے جو ہے وہ نوازا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جا کر لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم کیا کر دو، تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یہ ایسا پیغمبر نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جی آگے دیکھیے آیت 81 کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عہد ایک وعدہ لیا، نبیین یہاں نبیین یہ نبی کی جمع ہے، لما جو کچھ آتی تو کم میں تمہیں دوں، من کتابن کتاب سے، و حکمت اور حکمت، ثم پھر جاء آئے، کم تم، رسول مصدق تصدیق کرتا ہو، لما جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ، بھی اس پر، اور لتنصرن تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قال تو اس نے فرمایا، اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم اور تم نے اس بات کو قبول کیا، علی پر ذالکم اسری میرا عہد، قالو تو انہوں نے کیا کہا جی، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اس نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین اور میں تمہارے ساتھ ہوں گواہ۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، جو جتنے بھی انبیاء تھے جن کو اللہ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا تھا، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع فرمایا اور ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ وعدہ یہ لیا کہ بھئی میں تمہیں نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجوں گا اور تاج نبوت تمہارے سر پہ سجاؤں گا، تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تم نے اپنے اپنے قوم قبیلے کے اندر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن پھر میں اپنے ایک نبی کو بھیجوں گا۔ یہاں بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پھر میرے وہ پیغمبر آئیں گے اور وہ پیغمبر کیا کریں گے، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، جو کتاب جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے میرے پیغمبروں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پیغمبر پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور تمہیں خبر مل جائے کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، فوراً اس پر ایمان لے کے آنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔
تو جتنے بھی پیغمبر تھے جن کی ارواح وہاں موجود تھی، سب نے اقرار کیا کہ یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ فمن تولى آیت 82 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فمن پھر جو تولا پھر جائے بعد اس کے ذالک اس کے فأولئک تو وہی ہیں ہم الفاسقون نافرمان۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔